اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور کونین مفخر موجودات زینت کائنات ہادی سبل ختم الرسول احمد مجتبیٰ جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ولی کیسا ہونا چاہیے اور کون ایسا ہے جو ولی بن سکتا ہے، اس کے اندر کیا کیا شرائط جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو گرامی قدر حضرات، سچے پیر کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب اس کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں تب انسان اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے۔ آج کل پیری کے لباس میں بڑے بڑے فریب ہو رہے ہیں، سوچ سمجھ کر جو ہے وہ پیر پکڑنا چاہیے۔ وہ پنجابی کا ایک جملہ ہے نا کہ پانی پیو پن کے پیر پکڑو چن کے۔ تو گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں وہ پیر بننے کے قابل ہوتا ہے۔ 4 نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں وہ شخص پیر بننے کے قابل ہوتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے، اس شخص کا جو عقیدہ ہے یہ صحیح ہونا چاہیے، سرکار کا ادب کرنے والا ہو، سرکار کی محبت اس کے دل میں ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آپ کو حضور کا غلام کہے، صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہو، درود پاک کے گجرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنے والا ہو، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت اور بزرگان دین کا با ادب غلام ہو۔ پھر فرمایا کہ مزارات پر جو ہے حاضری دینے والا ہو۔ نمبر 2 فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ ضروریات دین کو سمجھنے والا ہو تاکہ مریدوں کو جو ہے وہ سمجھا سکے، دین کے مسائل سے اسے واقف ہونا چاہیے تاکہ جناب علی اپنے مریدین جو ہیں ان کو دین کی تبلیغ بھی کرتا رہے ساتھ ساتھ۔ آج کل ہمارے ہاں کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا نہیں، قرآن پڑھنا آتا نہیں، لیکن اپنے آپ کو پیری کا جو ہے عبادت لوڑ لیتے ہیں کہ ہم پیر ہیں۔ اعلیٰ حضرت تیسری نشانی یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز روزے کا پابند ہو، شریعت اسلامیہ کا پابند ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ 2 نمبر جو پیر بنے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے کوئی نہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، جن کے پیچھے لاکھوں لوگ جناب علی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور زمانہ کے اندر انہیں جناب علی عزت دی جاتی ہے اور انہیں بڑے بڑے اسٹیجوں پر بلایا جاتا ہے۔ آج میرا بالخصوص پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا پیر ہو۔ تو پیر کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کے سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب علی آپ کا ایک غلام عشاء کے وقت حجرے سے پیر صاحب کو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر واپس آیا۔ اس کے بعد پھر جناب علی وہ حجرے کے اندر گیا مسواک اٹھانے کے لیے۔ تو جب گیا تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ حجرے کے اندر موجود نہیں تھے، تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ حضور کہیں گئے بھی نہیں ہیں اور غائب ہیں۔ جب تھوڑی دیر گزری تو پھر دیکھا کہ آپ حجرے کے اندر موجود ہیں میاں میر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کے اس غلام فقیر نے آ کر پوچھا،
بابا جی آپ کہیں گئے بھی نہیں، اس کے باوجود آپ غائب تھے، وجہ کیا ہے؟ تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا یہ سن، فرمایا ہم تہجد کے لیے وضو یہاں کرتے ہیں اور تہجد کے نفل جا کر مدینہ طیبہ میں ادا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کامل وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو، اس کا ہر قدم اٹھنے والا جو ہے وہ جناب علی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ پھر فرمایا کہ حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، وہ جناب علی پیر بننے کے قابل ہے۔ بے عمل فاسق فاجر پیر کبھی نہیں بن سکتا، پیر بن سکتا ہے، پیر کبھی نہیں بن سکتا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہو، پہنچتا ہو۔ آج بعض حضرات اپنے آپ کو پیر تو کہلواتے ہیں لیکن درمیان سے ان کا ایک سلسلہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، سلسلہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ گہرے دوست بھی اس دن جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آج جو کہتے ہیں کہ تیرے بغیر میرا دن نہیں گزرتا، تیرے بغیر میری رات نہیں گزرتی جب تک تیرے سے بات نہ ہو، جب تک میں تمہیں دیکھوں نہ۔ دنیا داروں کی جو یاری ہوتی ہے وہ صرف قبر کے کندھوں تک ہوتی ہے، لیکن جناب علی اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس دن جو ہے گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اس وجہ سے کہ یار یہ ہم سے کہیں نیکی نہ مانگ لے، ہم سے کچھ جناب علی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے گہرے دوست بھی اس دن دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، فرمایا مگر پرہیزگار متقین جو ہیں یہ اس دن بھی تمہارے دوست ہوں گے، یعنی کل قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جناب علی دنیا کے جو دوست ہیں وہ دنیا تک ہی ہیں، اس دن ایک دوسرے سے چھپ جائیں گے، اس دن کام آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام جو ہیں یہ وہاں پر بھی ہمیں کام آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک خبردار جو میرے اللہ جو نیک بندے ہیں، فرمایا انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ غمگین ہوں گے۔ تو اچھے انسان کی صحبت ہو تو پھر انسان کچھ اچھا سیکھتا ہے، اگر بری صحبت ہو تو پھر انسان جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر برا ہو جاتا ہے۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کو نقشے میں اپنے ایک شعر میں بند کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان اتاراں، سودا بھامے لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی عطار کی دکان پر جاتا ہے تو وہاں سے اگر بندہ خوشبو نہیں بھی لیتا، کوئی چیز نہیں بھی لیتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے دکان سے جب بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کپڑوں سے جو ہے وہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے جب بندہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر ایسا ایسا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی برکت سے اس کے جو حالات ہوتے ہیں زندگی کے وہ بھی بدل دیتا ہے، اور ان کا ایک تعلق جو ہے اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے۔ جن کا تعلق اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے، اللہ والے اس کا تعلق مصطفیٰ سے جوڑ دیتے ہیں، اور مصطفیٰ کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے، مصطفیٰ اس کا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں میاں صاحب کہ جو برے بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، آپ فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان لوہاراں، کپڑے بانے کنج کنج بئیے چنگاریاں آن ہزاراں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کسی لوہار کی دکان پر چلا جائے تو وہاں پر کچھ لے بھی نہ، لیکن جناب علی کپڑے چاہے بندہ جیسے ہی سمیٹ کر اور بیٹھا رہے، لیکن پھر بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی چنگاری ایسے اٹھے گی جو آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ برے بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان برا ہو جاتا ہے، اور اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان اچھا بن جاتا ہے اور اس کا تعلق اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نبی سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی اپنے کسی پیر کی تلاش میں نکلے تو یہ 4 چیزیں میں نے جو بیان کی ہیں، یہ 4 نشانیاں اس کے اندر دیکھ لے، اس کے بعد دیکھے کہ یہ پیر بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی ہاتھ پر بیعت ضرور کرے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی پیر نہیں ہوتا، فرمایا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو جناب علی یہ ولی کامل ہوتے ہیں جو انسان کے زندگی پر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید تھا تو ان سے گناہ سرزد ہوا، جب گناہ سرزد ہوا تو جناب ان کا جو چہرہ ہے یہ سیاہ ہو گیا، گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ تو جناب وہ 3 دن تک دن رات روتا رہا کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تیسرے دن جو ہے اس کا چہرے کا رنگ پہلے طرح سفید ہو گیا۔ تو جناب علی بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ تو رات کو سویا ہوا حضرت جنید بغدادی اس کے خواب میں آئے اور اپنے مرید سے کہا، اے میرے مرید اتنے گناہ نہ کیا کر، 3 دن ہو گئے دھو دھو کے تیرے چہرے کو میں نے صاف کیا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ انسان کے ظاہر کو بھی صاف کر دیتے ہیں، انسان کے باطن کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔